ورلڈ انفو پلیس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ کا قدیم ترین پیشہ جسم فروشی تھا، جبکہ زمانہ قدیم کی بڑی جنگیں زیادہ تر عورتوں کے لیے لڑی گئیں۔ جہاں ایک طرف عورتوں کے حسن و شباب کے لیے جنگیں ہوئیں، وہاں دوسری طرف مہابھارت بھی ایک حسینہ کے لیے ہی لکھی گئی۔ برصغیر پاک و ہند میں لاہور میں جسم فروشی کا ایک گڑھ ہوا کرتا تھا، جسے آج کل لوگ ہیرا منڈی کے نام سے جانتے ہیں۔ لاہور کی مشہور ہیرا منڈی کی تاریخ اور اس سے جڑے دلچسپ حقائق جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، 17ویں صدی عیسوی سے شاہی مسجد کے جنوب میں واقع اس محلے میں بڑے شہزادوں اور اس وقت کے بڑے ہندوؤں کے راجہ مہاراجاؤں کی شب و روز آمد سے اس کا نام شاہی محلہ پڑ گیا۔ اس وقت کی خواتین وہاں پر صرف رقص ہی کیا کرتی تھی۔ طبلے پر جب طبلہ ساز اور سرنگی پر جب سرنگی سازوں کے ہاتھ پڑتے تو اسی ساز پر یہاں کی رقاصیں اپنے جسم کو جنبش دیتی اور پھر رقص و سرور کی وہ محفل سجتی کہ بڑے بڑوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی۔ رقاصائیں میوزک سے نکلتی تاروں کے ساتھ اپنے جسم کے اعضاؤں کی ایسی شاعری پیش کرتی کہ ہر دیکھنے والا دنگ رہ جاتا۔ ہندوستان کے کئی نواب یہاں اپنے دل ہار بیٹھے۔ تاریخ کی کتابوں کے اوراق پر جمی گرد کو صاف کر کے بغور سے مطالعہ کیا جائے تو ہندوستان کے بڑے نوابوں کی بیویوں کا تعلق اسی شاہی محلے سے آن نکلتا ہے۔ ایک عرصے تک اس کا نام شاہی محلہ ہی رہا، جو بعد میں ہیرا منڈی سے بدل گیا۔ دوستو، اس بارے میں دو مختلف روایات ملتی ہیں کہ کیسے شاہی محلہ ہیرا منڈی میں تبدیل ہوا۔ یہ روایات اور اس سے متعلق مختلف روایات جاننے سے قبل نئے آنے والے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے 7 گھنٹی کی علامت کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین، شاہی محلے کے نام کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہاں پر ہر آنے والی حسیناؤں کے حسن سے متاثر ہو کر کسی دل جلے نے اسے ہیرا منڈی کہا۔ مطلب اس منڈی میں موجود ہر رقاصہ کو ایک ہیرا قرار دیا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق حاکم پنجاب راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا سردار ہیرا سنگھ یہاں اپنی عدالت لگایا کرتا تھا، جس کی نسبت سے اس کا نام ہیرا منڈی پڑا۔ 17ویں صدی تک یہاں صرف رقص و سرور کی محافل سجا کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے باسیوں نے جسم فروشی کا دھندا بھی شروع کر دیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ پہلے پہل تو رقاصاؤں کی بیٹیاں ہی یہاں دھندا کرتی تھی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ زمانے کی دھتکاری ہوئی، دوسری خواتین وارد ہوئیں اور گاہکوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ روایت ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں ہیرا منڈی کی رقاصائیں، جو بعد ازاں پیشہ ور طوائفیں بن گئیں، بے حد وزادار ہوا کرتی تھیں۔ یہ عورتیں ہر آنے والے مہمان کی خوب آؤ بھگت کرتی اور کسی بڑے نواب کی آمد پر تو پورا خاندان نہ صرف گھر کو سجاتا بلکہ نواب صاحب کا شایان شان استقبال بھی کرتا۔ ان طوائفوں کے ہاتھ میں ذائقہ بھی رب نے خوب رکھا تھا۔ جس ہانڈی میں چمچہ ہلا دیتی، اس میں تو گویا ذائقہ ایسا آتا کہ کیا کہنے۔ ان طوائفوں کی جب دھندے کی عمر گزر جاتی تو یہ نئی نسل کو اس کام کے لیے تیار کر کے خود نائکہ بن جاتی۔ کوئی بھی گاہک نائکہ سے معاملات طے کرتا اور کمرے میں اپنی پسند کی طوائف کے ساتھ غم غلط کرتا۔ یہ طوائفیں انتہائی بااصول اور ایماندار سمجھی جاتی۔ کچھ شہزادے تو اپنی بیویوں کو زوجہ ازواجیت کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے ان طوائفوں سے ٹریننگ کرواتے۔ انگریز دور میں بھی برصغیر کے بڑے نام اس محلے پر اکثر مہربان ہوئے۔ کچھ جگہوں پر یہ بھی ملتا ہے کہ ہیرا منڈی میں اکثر کسی بچے کی پیدائش ہوتی تو یہ دیکھتے ہی کہ لڑکا ہے، اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا، تاہم اس بات کی حتمی دلیل موجود نہیں۔ لیکن یہ بات بہر صورت ملتی ہے کہ اگر لڑکی کی پیدائش ہوتی تو اس پر جشن منایا جاتا اور اس لڑکی کو پال پوس کر بڑا کیا جاتا تاکہ اسے گلیز دھندے میں شامل کیا جا سکے۔
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पाकिस्तान बसने के बाद भी हीरा मंडी अपनी 3 दहाइयों से अपनी आबोताब से हर आने वाले का इस्तकबाल करती रही, लेकिन ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में इन तवाइफों और कोर्टों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। फिर हीरा मंडी की रौनकें भी पामाल पड़ गईं। जहाँ कभी महफिले रक्सो सरूर, पाँव के साथ बंदे घुंघरू रक्स करते तो हर चीज से छन छन की आवाजें आती, मगर अब वहाँ वो आवाजें गुम हो गयीं। जहाँ कभी हुस्नो ज़न के मतवाले दिन रात अपनी मौजो मस्ती में पड़े रहते, अब वहाँ कोई भी गलत नीयत से आता तो धर लिया जाता। दोस्तों, फिर 90 की दहाई में यहाँ की रौनकें फिर से बहाल हो गईं। अरसे बाद जब बंद कुंडियां खुली तो इसमें अक्सर कुछ नए चेहरे थे जो बाहर की तरफ झांकते और अपने ग्राहकों का इस्तकबाल करते। मगर वक्त और हालात बदलने लगे और तवाइफों ने यहाँ से तरके सकूनत करके नए बसने वाली हाउसिंग सोसाइटियों में जा बसेरा किया। अब हीरा मंडी में लाहौर में मशहूर खाबों की दुकानें बन चुकी हैं। वाकिफाने हाल बताते हैं कि कहीं इक्का दुक्का बालकोनियां आज भी ऐसी मौजूद हैं जहां से कोई परी चेहरा झांक कर आने वालों का इंतजार करता है, मगर जो रौनक गुज़श्ता सदी की थी वो अब नहीं रही। माजी में ये काम इस कदर आम न था, लेकिन बढ़ती हुई गुर्बत और बेरोजगारी ने कई बेसहारा औरतों को जिस्म फरोशी पर मजबूर कर दिया और इस तरह ये कारोबार बढ़ता चला गया। नाजरीन, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बताते चलें कि गुज़श्ता सदी में कौन से मशहूर कोठी खाने जिनसी दरिंदी की प्यास बुझाते रहे, तो इनमें सबसे मशहूर नाम अतीका का था, जो न सिर्फ खुद जिस्म फरोशी का धंधा करती बल्कि कई औरतें और लड़कियां भी इस कोठे पर जिस्म बेचती। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि अतीका का ये कोठा खाना 24 घंटे मेहमानों की तवाज़ो करता और 8-8 घंटों की 3 शिफ्टों में काम होता। न सिर्फ तवाइफें बल्कि दलाल भी इस काम में बेहद आगे जा चुके थे। माजी में लाहौर का रहमाना, सुल्ताना और फयाज मशहूर व मारूफ दलाल थे जो औरतों से जिस्म फरोशी करवाते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो ने आपके इल्म में काफी इजाफा किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी लाजमी शेयर करें। मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने गिरदो नवाब में तमाम लोगों का ख्याल रखें। वीडियो देखने का शुक्रिया।